نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف اللہ سبحانہ و تعالی ان مومن بندوں پر بہت ہی مہربان ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے جذبے کے تحت رمضان المبارک کی عبادتیں اور بندگیاں پرخلوص انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے. یہ قرآن یقیناً ہر طرح کے شک سے پاک ہے، شبہے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی کفر اور سرکشی اختیار کرنے والوں کی سب سے بڑی بیماری کی طرف اشارہ کیے ہیں. جو انسان سارے دلائل دیکھتے ہیں، شواہد دیکھتے ہیں، معجزات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ روحانی بیماریوں کی سب سے بڑی بیماری شک اور شبہے میں مبتلا ہو جانا. جبکہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ حقیقی مومنوں کے تعلق سے ان کی صفات بیان کرتی ہے کہ ثم لم یرتابوا. یہ ایمان والے حقیقی مومنین ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس ساری کتاب کو از اول تا آخر الحمدللہ کے الف سے والناس کے سین تک یہ بتا دیے ہیں کہ یہ کتاب ہر طرح کے شک سے پاک ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے جن کی خصوصیات صفات یہ ہیں. قرآن عظیم کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور قرآن عظیم کو توجہ کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب آیا ہے تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر ہم قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شوق کے ساتھ
سنیں گے تو جیسا کہ سلف الصالحین کا طریقہ رہا ہے، بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، امام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بیان قرآن فرماتے تھے بیان کی تاثیر ایسی ہوتی تھی، اللہ کی مراد ایسی بیان کی جاتی تھی کہ ایک موقع پر ایک شخص شراب میں دھت امام نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، سب لوگ بے چین ہو گئے کہ یہ تو گستاخی ہے اور یہ شراب پی کر آیا ہے جو حرام ہے۔ اب ایسے شرابی میں اخلاق نام کی چیز نہیں ہوتی، حد و ادب نہیں ہوتا، تو وہ قرآن عظیم سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ تو وہ تو خلیفۃ اللہ تھے، مامور من اللہ تھے، ان کے کلام میں ایسا اعجاز تھا، ایسی اکثیر تھی، ایسی تاثیر تھی۔ تو چنانچہ امام نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جب باہر دھکیلے جا رہا تھا جو شرابی تھا، تو امام نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یہ تو شراب پیا ہے، ڈرنکنگ کیا ہے، اس کی شراب کا اثر گھنٹوں میں یا پھر ایک آدھ دن میں ظاہر ہو جائے گا۔ بندے کے پاس دنیا کی شراب پی کر جو آتے ہیں، دنیا کی جو نشہ کر کے آتے ہیں، ان کا نشہ اتر جاتا ہے، اور سارے نشوں میں سب سے بڑا نشہ دنیا کا نشہ ہے۔ اسی لیے سارے برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت قرار دی گئی ہے اور دنیا کی محبت سے ہی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو الغرض امامنا مہدی علیہ السلام والتسلیم یہ جو ارشاد فرمائے، تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سارے ایسے دنیا کا مال و دولت رکھنے والے جاگیردار منصبدار سب کے سب آتے تھے، لیکن آنے کے بعد وہ اللہ کے طالب بن جاتے تھے اور اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے دنیا کو ٹھکرا دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ثم لم یرتابوا، وہ شک اور شبے کی بیماری سے پاک تھے۔ اور قرآن حکیم کی اس سورت کی ابتدائی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور اس کے بعد یہ بتا دی گئی ہے کہ یہ متقیوں کے لیے رہبری کرنے والی ہے، رہبر بننے والی ہے، رہنما بننے والی ہے، مرشد بننے والی ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقویٰ اہم ترین چیز ہے۔ تو تقویٰ کس میں پیدا ہوگا؟ کون متقی ہوگا؟ تو متقیوں کی صفات کو بتا دیا گیا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور زکات دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے، خرچ کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقیقی متقین کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جسے فالو کرنا ہے، جس کی اتباع کرنا فرض ہے، جس پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول سے قبل جو کتابیں نازل کی گئی تھی، جو وحی نازل کی گئی تھی، اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو یعنی متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب رکھنے والے، دوسری صفت نماز کو قائم کرنے والے، تیسری صفت اللہ نے جو انہیں مال و دولت دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضامندی کی خاطر خرچ کرتے ہیں، مال کے پرستار نہیں بلکہ مال کے مالک کے حقیقی کے پرستار بن کر بتاتے ہیں کہ محبت کا پیمانہ ہمارا یہ ہے کہ جس نے عطا کیا ہے اسی کے نام پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ چوتھی صفت یہ کہ وہ اللہ کے رسول پر نازل کردہ کتاب پر، وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے قبل جو نازل کی گئی، جو کتابیں نازل کی گئی، اس پر بھی ایمان ہوگا۔ اور چھٹی صفت جو اہم ہے وہ ہے آخرت فراموشی، جو سرکشوں کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے پہلی نشانی ہے، وہ آخرت پر پورا ایمان اور ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی 6 صفتیں رکھنے والے کو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی
یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد متقین کی صفت کے بعد کافروں کے انجام کو بیان کیا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، جو لوگ کفر کر چکے ہیں بے شک وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان پر مہر پڑ چکی ہے، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو یہ برابر ہے، وہ قطعی طور پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ سرکش تھے، متقی جو تھے، جو پرہیزگار تھے، ان کی سیرت پاک، ان کی پاک سیرتیں ہمارے درمیان، مال و دولت کو بھی خرچ کر دیا، جانوں کو بھی خرچ کر دیا۔ غیب پر ایسا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر بیٹھ کر عرش کی بات بیان کر رہے ہیں تو بلا چو چرا تسلیم کر لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ قیامت تک پیش آنے والی ساری باتوں کو، سارے معجزات کو، سارے اشارات کو، کنایات کو، اور وہ ساری باتیں جو داخل ایمان ہیں انہیں کب بیان کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1400 سال قبل، تو سبوں نے ایسے قبول کیا جیسے ابھی پیش آنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ متقی تھے، غیب پر ان کا ایمان پورا تھا۔ نماز کیسی پڑھتے تھے؟ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ شاید یہ زندہ لاش کھڑی ہے، زندہ لاش کھڑی ہے، جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں، لیکن آج کیسے نمازیں ہو رہی ہے، یہ جائزہ ہے، تقوی کے خلاف پڑھی۔ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج نمبروں میں رہا۔ تو آج نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، آخرت پر ایمان ہونے کا ڈھول ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو مفلحون فرما رہے ہیں، یہ صفتیں پوری ہو، بدر جیتا ہو، کمامت قبول ہو، جیسی ہونی چاہیے ویسی ہونی چاہیے۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرد دم تک مسلمان جیسے رہو۔ تو اس طرح یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں جوڑ رہا ہے کہ وہ صفات، وہ خصوصیات، وہ باتیں جو متقیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ہمارا ایمان آخرت پر اگر ہے تو دل اس دنیا کی فانی زندگی کو، ناپائیدار زندگی کے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے۔ یہ جسم تو بہرحال سڑنے والا ہے، گلنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، تو آدمی یہ دیکھے گا کہ کون سا جسم اس کا باقی اور برقرار رہتا ہے، روح۔ تو روح کی بھی غذا یہی تقویٰ ہے، یہی نماز ہے، یہی ایمان کی بیعت ہے، یہی حب نبی ہے، یہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور نبی سے پہلے کی چیزوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اگرچہ یہ وہ ماقبل کی شریعتیں ہیں، ماقبل کی کتابیں ہیں، لیکن ایمان ہونا ہے۔ اس وقت تک کسی مومن بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس لیے بیعت کے وقت اقرار کرایا جاتا ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے، باضابطہ حلف یہ لیا جاتا ہے، دلایا جاتا ہے، شپت دلایا جاتا ہے، عہد دلایا جاتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق۔ اب اس ایمان کے بات میں آپ دیکھ لیجئے کس کس کے تعلق سے ہم ایمان کا اقرار کریں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، ہر دم رہا بھی رہنا ہے، وہ ملائکتی ملائکہ بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے چلیے، وکتبہ خالی قرآن عظیم پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے، اور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ماقبل کی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان نہ ہو۔ اگرچہ اس پر تحریف کر دی گئی، تبدیلیاں
انسان ہونا چاہیے. تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں یوں سمجھ لیجیے کہ ریوائز کا ایک بہترین موقع دیا ریویژن کرنے کا کہ بھائی تم اپنی زنگ کو دور کرو. جیسا کہ پرسوں کے درس میں نے عرض کیا ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات مثال کے طور پر بیان فرمائیں کہ جس طرح سونا لوہا اور تانبا پیتل پر زنگ چڑھ جاتا ہے ویسے ہی ایک مومن بندے کے دل پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ ہم اس زنگ کو کیسے دور کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی باتیں بیان فرمائی جو دونوں ہی بنیادی باتیں ہیں. ایک پہلا یہ کہ قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھنا اور دوسرا موت کو بکثرت یاد رکھنا. موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ لیا اور پریشان ہوئے بلکہ موت کی تیاری ہے. ایک سفر پر پیش ہے کہیں جانا ہے تو مسافر کیا کرے گا؟ سفر کے ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ وہ ساری چیزوں پر دھیان دے گا پہلے سے تیاری کرے گا قبل وقت ساری چیزوں کو دیکھے گا ہر طریقے سے پریپیئر ہو کر ہی سفر پر جائے گا. یوں ہو کر نہیں جاتا ہے کوئی. تو ویسے ہی یہ دنیا مسافر خانہ ہے لاج ہے گیسٹ ہاؤس ہے ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی مستقل نہیں رہا یہاں سے سب کو جانا ہے. تو اس طرح یہ اگر ایمان بن جائے ایمان بن جائے تو پھر آدمی یہی دیکھے گا جیسا کہ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک میں آپ نے سنا کہ جب ایک جگہ دہرا تھا اور موسلادھار بارش ہوئی اور موسلادھار بارش میں ان پاکا نے خدا کے حجرے کمرے جو ہے RCC کے نہیں تھے سینٹرل AC والے نہیں تھے در و دیوار والے نہیں تھے بلکہ گھاس پھوس کے تھے. موسلادھار بارش ہوتی ہے تو حضرت ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے کے بھائیوں کی خبر گیری کے لیے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے حجرے موسلادھار بارش کی وجہ سے گر گئے ہیں اور ایک ہی حجرہ ہے ایک ہی جھوپڑی ہے جو حضرت ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں تو میرے جیسا اگر وقت ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میری اپنی جھوپڑی تو سلامت ہے. سر چھپانے کو تو جگہ ہے لیکن وہ پاکانے خدا تھے وہ آیت والے تھے اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے تھے. وہ زاروں خطار ہونے لگے کہ سب بھائی خوش نصیب ہے ان کے حجرے گر گئے اور میرا حجرہ نہیں گرا. یا اللہ یہ کیا عذاب ہے یہ کیا مصیبت ہے. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جاتی ہے. دوسرے دن شدید بارش ہوتی ہے آپ کا وہ حجرہ گر جاتا ہے. تو واقعی وہ مسافر تھے. ان پاکان خدا کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے مثال بننی چاہیے. ان پاکان خدا کے اللہ دے رہا ہے بنائیے رہیے. چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے. چیزوں سے جو محبت ہوتی ہے جو ٹولز میں انوالو ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی مین سوچ سے بے خبر ہوتا ہے اور جو اللہ سے باخبر رہتا ہے ٹول سے استعمال کر فائدہ حاصل کرتا ہے. سب چیز رہتی ہے. چنانچہ زیادہ دور کی نہیں قریبی عرصے کی بات کروں گا میں. لوگ اپنے قوم کے واقف ہیں کہ جاگیردار ہے مستبدار ہے دیوڑیوں میں رہنے والے ہیں. چنکے سے رات کے آدھے حصے کے بعد جب ان کی دیوڑی میں جاتے ہیں تو دیوڑی کے بالا خانے پر وہ رہتے ہیں. اس حجرے میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہوتا. وہاں پر ایک چھوٹا سا چراغ اور چھوٹی سی سینک پلیا پانی یہ پیتے وہاں پر رہتے ہیں. گڑگڑاتے ہوتے ہیں نیچے 10 بج رہی ہے. لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں جاگیردار اور منصبدار ہوں. میں نے یہ معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ نیچے 10 بج رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ دنیا سے بے خبر اپنی ہی دیوڑی کے اوپر جا کر اپنی ہی گھر کو بنانے کے لیے ایسے نہ سن رہے. تو ویسا ہونا ہے. کئی کمپلیکس اگر مالک ہے تو آدمی کرنا نہیں یوں ہی دیکھتا رہ جائے گا یوں ہی دیکھتا رہ جائے گا اس کے بعد ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری خصوصیات کیسی ہو ہمارا تقویٰ اور تقوی کی صفات ہمیں کیسی ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح
تیری رضامندی ہو، اور ہم ہر اس بری چیز سے بچ جائے جو ہمیں دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں پھنسا کر تیری محبت سے ہمیں دور ڈال دیتی ہے. آمین یا